الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق ایک مرتبہ اور بلندر صلوات. برادران عزیز، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، سورہ مبارکہ نبأ کی ابتدائی 5 آیتیں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک اس کے ترجمے یا ترجمانی کا حق ادا نہیں ہو پایا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیش نظر مختلف مسائل ہوتے ہیں. آپ حضرات کے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں، ممبر کے اپنے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. احساس ذمہ داری بہت سے مسائل کو ایڈریس کرنے کی دعوت دیتا ہے، دامن وقت محدود ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھی گفتگو میں کئی جہات و جوانب پیدا ہو جاتے ہیں. اس سلسلے گفتگو میں بھی یہی ہوا کہ کئی جہات و جوانب سامنے آ گئے اور ممکن ہے کہ بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہوں، لیکن ان کا جواب میں گزارش نہ کر سکا ہوں. اس سے بھی 2 فائدہ ہوگا. ایک یہ کہ آپ کا فکری عمل اور زیادہ مسلسل ہو جائے گا. ان سوالات کے پیش نظر جواب کی جستجو آپ کو کبھی کتب خانے تک لے جائے گی، کبھی مدرسے تک لے جائے گی، کبھی کسی عالم کے دروازے تک لے جائے گی. جب کہیں سے جواب نہ ملے تو نصف شب کے بعد وضو کر کے مصلی بچھا دیجیے گا. انشاءاللہ وہ ذات پاک جس کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے الہادی، وہ ضرور ہدایت فرمائے گا. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی. اللہ سبحانہ و تعالی ہادی ہے، وہ ہدایت فرمائے گا. اس
اس وقت آج جو کچھ بھی گزارش کر سکوں گا، اگرچہ طبیعت خاصی مزمحل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی گفتگو کو کسی منزل تک تو پہنچانا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں، قرآن مجید کے بیشتر سورہ قصار میں مسئلہ آخرت اور موضوع قیامت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور آج ایک بات اور عرض کروں کہ جتنے بھی صحف آسمانی اس وقت موجود ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں اس وقت موجود ہیں، توریت، انجیل اور دوسرے صحف انبیاء، ان سب میں اب قیامت اور آخرت کا موضوع اذان ہو رہی ہے۔ ایک اور بلند تر جتنے بھی صحف آسمانی آج ہیں، ان میں قیامت اور آخرت کے موضوع پر آیات تقریباً نہیں کے برابر ہیں۔ توریت کا مطالعہ کیجیے، اس میں قیامت اور آخرت کے موضوع پر آپ کو آیتیں نہیں ملیں گی۔ انجیل کا مطالعہ کیجیے، نہیں ملیں گی۔ دیگر صحف انبیاء کا مطالعہ کیجیے، نہیں ملیں گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دست تحریف نے آخرت سے متعلق آیتوں کو اس میں رہنے نہیں دیا۔ توجہ رکھیے گا، دست تحریف نے اور جو چیزیں ان کتابوں سے نکالیں، ان میں وہ آیتیں بھی ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں۔ وجہ، دین میں تحریف کرتا کون ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ دین میں تحریف کون کرتا ہے؟ دین میں تحریف بنیادی طور پر کرتے ہیں وہ جو اقتدار پسند سرمایہ پرست ہوتے ہیں۔ اقتدار پسند سرمایہ پرست، سرمایہ دار، کیپٹلسٹ۔ یہ کیپٹلسٹ ذہن ہے اور یہ کیپٹلسٹ سماج ہے جو ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیتا ہے۔ یہ کیپٹلسٹ سماج ہے جو دین کو بھی انڈسٹری بنائے ہوئے ہے اور ٹیررزم کو بھی انڈسٹری بنائے ہوئے ہے۔ یہ کیپٹلسٹ سماج ہے جو انسان کی عفت و عصمت کو بھی انڈسٹری بنا دیتا ہے۔ کیپٹلسٹ
اس وقت بھی پوری دنیا میں جو ٹیررزم ہے یہ کیا واقعاً مذہب کی دین ہے؟ کھلی ہوئی حقیقت ہے. آپ حضرات کی سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. دہلی میں نہیں بلکہ دہلی سے قریب متصل گڑگاؤں ایک شہر ہے ہریانہ میں، وہاں ایک مرتبہ ایک سائیکل رکشے پہ بیٹھا میں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، کہیں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب اور رکشے پہ میرے ساتھ تھے بیٹھے ہوئے. ہم لوگ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے. بات یہی فتنے فساد دہشت گردی وغیرہ کی چھڑ گئی. تازہ اس دن صبح کوئی خبر اخبار میں چھپی تھی. ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. وہ رکشہ پولر رکشہ چلاتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ گھوم کے ہمیں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب مولوی صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ سب امریکہ کا فتنہ ہے. کون؟ ایک رکشہ چلانے والا جسے انگریزی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، شاعری نہیں آتی، فلسفی نہیں ہے، ہندی زبان کا ٹوٹی پھوٹی ہندی آتی ہے، ہندی زبان کے اخبارات پڑھ لیتا ہے. جناب مولوی صاحب، اور مسلمان بھی نہیں تھا، جناب مولوی صاحب یہ سب امریکہ کا فتنہ ہے. اس کے بعد میں نے بس ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا کہ اس ترقی یافتہ ملک کے دانشمند کیا منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا رکشہ پولر بھی سمجھتا ہے. یہ سرمایہ دار، یہ کیپٹلسٹ معاشرہ، یہ کیپٹلسٹ سماج ہے، یہ کیپٹلسٹ سیاست ہے کہ جو ٹیررزم کو بھی انڈسٹری بنائے ہوئے. ٹیررزم انڈسٹری ہے. ریلیجن اب ایک انڈسٹری بن گیا ہے. اور انڈسٹری بناتا کون ہے؟ جس کے پاس کیپٹل ہو، پیسہ ہو، اور جو اقتدار رکھتا ہو یا اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہو. اقتدار تک پہنچنے کے لیے جب انسان ہر چیز سے آنکھ بند کر لے اور صرف یہ ہو کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے اور اقتدار تک پہنچنا ہے، تو پھر زندگی اور انسانیت کی تمام قدریں پامال ہو جاتی ہیں. اس سینے میں اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، دو دل تو دیا نہیں ہے. یا یہ خدا پرست ہوگا یا خودی پرست ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں خدا پرست بھی ہو خودی پرست بھی ہو. یا یہ خدا پرست ہوگا یا سرمایہ پرست ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سرمایہ پرست بھی ہو خدا پرست بھی ہو. یہ یا دیندار ہوگا یا دنیا دار ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دیندار بھی ہو دنیا دار بھی ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ فراست مومن جنہیں نصیب ہے، جو قرآن اور خطیب قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ سے ہدایت لیتے ہیں، وہ اس راز سے آشنا ہیں کہ تم خدا پرست بن تو جاؤ، دنیا خود تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی. دنیا تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی، ٹھوکروں میں ہوگی. اگر دنیا پرست بنو گے تو نہ دنیا تم سے وفا کرے گی نہ آخرت تمہیں نصیب ہوگی. بہرحال یہ سرمایہ دار اور اقتدار پرست، سرمایہ پرست، اقتدار پسند، یہ گروہ ہے جو تحریف کرتا ہے.
اور تحریف کرواتا ہے. علماء کو خرید لیا جاتا ہے، ادبا کو خرید لیا جاتا ہے، مصنفین خرید لیے جاتے ہیں، قلم بک جاتے ہیں، ضمیر بک جاتے ہیں، ذہن بک جاتے ہیں. پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک نیا قرآن لکھنا ہے. الحمدللہ قرآن تو ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، لیکن توریت میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، صحف انبیاء اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں رہے. کیوں باقی نہیں رہے؟ اس لیے کہ جو اقتدار تک پہنچنے والا ہوتا ہے، اقتدار پسند و اقتدار پرست ہوتا ہے، کسی بھی سطح کا. دیکھیے یہ بڑی نازک بات ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، شاید آپ حضرات کے دل دکھیں، مگر گھر سے لے کے اپنی اپنے ذات میں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. گھر سے لے کر انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی سے لے کر اور معاشرتی زندگی تک، سیاسی زندگی تک، اور ملکی زندگی سے لے کر قومی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک، ہر جگہ آپ اس اصول کو برت کے دیکھیں، پرکھ کے دیکھیں کہ اگر انسان خدا پرست نہیں ہوتا، حقیقت میں خدا پرست نہیں ہوتا، حقیقت میں اہل توحید نہیں ہوتا، خوف آخرت نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے خواہشات نفس کی آسودگی کے لیے قدم قدم پر تمام اصول و آئین میں تحریف کرتا چلا جاتا ہے. انسان اصول توڑ دیتا ہے، تحریف کر دیتا ہے، دین، مذہب، مسلک، رسم، رواج، ہر چیز کو اپنے خواہشات نفس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. دوہرا تہرا اور نہ جانے کتنا کیسا معیار اس کی زندگی میں ہوتا ہے. خود اپنے لیے الگ معیار ہوگا، بیٹے کے لیے الگ معیار ہوگا، اپنے لیے الگ معیار ہوگا، بھائی کے لیے الگ معیار ہوگا، اپنے لیے الگ معیار ہوگا، بیوی کے لیے الگ معیار ہوگا. بیوی پر تو پورا زور ہوگا کہ تم حجاب کرو، حجاب میں بیٹھو. شوہر صاحب اپنا حجاب بھول جاتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں حجاب کی آیت ہے وہاں عورتوں کے حجاب پر بعد میں فقرہ ہے، قرآن میں مردوں کے حجاب پر پہلے فقرہ ہے. یہ جناب مجیب صدیقی صاحب مجھے آیت بھی یاد دلا رہے ہیں. اب اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک ہی آیت میں ایک ہی مقام پر پہلے مردوں سے کہا گیا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، پھر کہا گیا عورتوں سے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو. مرد اپنی نگاہ نیچی رکھنا تو بھول جاتا ہے، عورت سے کہتا ہے تم اپنی نگاہ نیچی رکھا کرو. دوہرا معیار ہے کہ نہیں؟ دوہرا معیار. تو اور جہاں دوہرا معیار پیدا ہوا منافقت کی بنیاد پڑ گئی. اچھا تو نہیں لگے گا یہ سب، مگر آج آخری مجلس ہے، آپ کر بھی کیا لیں گے. میں جو کچھ کہنا ہے کہتے ہیں. نعرہ حیدری اور محمد وال محمد، باباد بلند پنجت علی تلوار. جہاں دوہرا معیار آیا زندگی میں منافقت کی بنیاد پڑ گئی. جہاں دوہرا معیار آیا زندگی میں سمجھیے خود آپ کے وجود میں گھن لگ گیا. آپ کا اپنا وجود، ہمارا اپنا وجود، جہاں دوہرا معیار آیا گھن لگا. جہاں دوہرا معیار پیدا ہوا پھر یہ تصور نہ کیجیے گا کہ بیٹا آپ کا احترام کرے گا. جہاں دوہرا معیار آیا یہ پھر تصور نہ کیجیے گا کہ بیوی آپ کا احترام کرے گی اور آپ کی وفادار رہے گی.
جہاں دوہرا معیار زندگی میں آیا سوچئے گا نہیں کہ پھر بھائی آپ کا وفادار ہوگا، اور دوہرا معیار وہیں آتا ہے کہ جہاں خدا پرستی نہ ہو، جہاں توحید نہ ہو، جہاں توحید حق صمدی نظری سطح پر سمجھی نہ گئی ہو، عملی سطح پر برتی نہ گئی ہو۔ توحید حق صمدی اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر انسان دین میں تحریف نہیں کرے گا اور آخرت کا انکار نہیں کرے گا۔ آخرت کا انکار اور خدا کا انکار، یہ دونوں انکار کرتا کس لیے ہے انسان؟ خود قرآن مجید کہتا ہے لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، تاکہ اس کے سامنے گناہ کا راستہ کھلا رہے۔ وہ تمام معاشرے، وہ تمام فرعون، وہ تمام نمرود، وہ تمام حامان، وہ تمام شداد، وہ تمام طاغوت جو داد عیش دینا چاہتے تھے، جن کی راہوں میں شریعت رکاوٹ بنی ہوئی تھی، انہوں نے کتابوں میں تحریف کی، اور ایک ہی چیز کا تو خوف تھا نا، آخرت کا خوف، آخرت کی آیت ہی نکال دی، آخرت سے متعلق آیتیں نکال دی گئی۔ یہ قرآن مجید اس وقت تنہا کتاب آسمانی جو تحریف سے محفوظ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید میں تقریباً 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، اس میں 1000 سے زائد آیتیں صرف آخرت سے متعلق ہیں۔ موضوع قیامت، موضوع آخرت، واضح ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آخرت شناسی، معاد شناسی، قیامت شناسی، قیامت کی حقیقت، قیامت کی ماہیت، قیامت کی تفصیل، آخرت اور منازل آخرت، آخرت اور مقامات آخرت، اس کی پوری تفصیل جزئیات کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ اپنے زمانے میں موجود شہروں، محلوں، بستیوں کا کیا نقشہ کھینچیں گے، کیا تصویر اتاریں گے، جو قرآن مجید نے آخرت کی تصویر اتار کے رکھی۔ اسی لیے اگر انسان اہل قرآن ہوتا ہے تو دنیا سے اتنا مایوس نہیں ہوتا جتنا آخرت سے مانوس ہوتا ہے، دنیا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا آخرت سے مانوس ہوتا ہے، اور واقعاً جب عرصہ آخرت میں قدم رکھے گا تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اگر اہل قرآن ہے وہ وہاں کے گلی کوچوں سے اسی طرح واقف اور آشنا اور مانوس ہوگا جیسے اپنے وطن سے آشنا ہو۔ وطن، لفظ وطن یاد رکھیے، جیسے انسان اپنے وطن سے آشنا ہو، ویسے بھی دار آخرت ہی ہمارا آپ کا وطن ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا، دیکھیے فہم حدیث میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے، معروف ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ یہ کس وطن کی محبت ہے؟ اس وطن خاکی کی۔ علامہ بہائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک سے زائد مقام پر، اور ہمارے عرفاء نے ایک سے زائد مقام پہ کہا ہے اس وطن سے مراد وہ وطن ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں وہ ہے وطن اصلی۔ مولانا روم کی مثنوی جس نالے و فریاد سے شروع ہوتی ہے، بشنوز نئی چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، اور ایک نسخے میں یہ ہے کہ بشنوز نئی چون شکایت می کند وز جدائی ہا حکایت می کند۔ یہ جدائی کہاں سے جدائی ہے؟ وہاں سے، یہ جدائی کی حکایت، وہ ہے وطن اصلی۔
یہاں ہم سب مسافر ہیں. تو بہرحال جیسے انسان وطن سے آشنا اور مانوس ہوتا ہے، اسی طرح انسان آخرت اور منازل آخرت اور مقامات آخرت سے آشنا اور مانوس ہوگا اگر اہل قرآن ہوگا. اور اہل قرآن کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ بس یاد رکھیے گا، شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہو، یاد دلایا ہو میں نے. روز عاشورہ، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن توجہ دلا رہا ہوں. روز عاشورہ حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب سے خطاب کیا ہے تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن. اور جب دشمنوں سے خطاب کیا تو کہا یا امت السوء. توجہ ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم امت قرآن میں ہیں یا امت سوء میں. اگر امت قرآن میں ہیں تو پھر ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. روزانہ ایک مسلمان کو کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ ایک نصاب ہے کم سے کم. اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم یہ ہے، سنیں گے آپ، سنتے رہیے اور نسخے لکھتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا عظیم ہے. وہ فرماتا ہے اپنے حبیب کی زبانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو ان میں سے روزانہ اگر کوئی شخص سوتے وقت 10 آیتیں بھی پڑھ کے سوئے گا تو ہم اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے. کیا لطف و کرم ہے. ہم سب اس دار غفلت میں ہیں. سن رہے ہیں حضرات؟ ایک نسخہ پہلے دن ہم نے بتایا تھا اذان کا. ہر گھر میں اذان ہونی چاہیے، اتنی بلند آواز سے کہ آپ کا گھر آپ کی آواز اذان سے گونج جائے. جہاں تک آپ کی آواز اذان جائے گی وہاں تک سے بلائیں نحوستیں دور ہوں گی، نورانیت پیدا ہوگی. یہ جو کلمات زبان سے آپ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کلمات یہ نور ہے، نور. جب آپ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نور خلق ہوتا ہے، نور خلق ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں. بہرحال آج یہ دوسرا نسخہ یاد رکھیے کہ 10 آیتیں پڑھ کے جو سوئے گا اسے اللہ غافلوں میں شمار نہیں کرے گا. یعنی ہے تو وہ غافلوں میں. زندگی 24 گھنٹے غفلت میں گزرتے ہیں، مگر یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اگر سوتے سوتے اتنی توجہ ہو گئی، اتنا تذکر حاصل ہو گیا، اتنی یاد دہانی ہو گئی، اتنی بات یاد آ گئی کہ 10 آیتیں پڑھ لیں تو وہ غافلوں میں انشاءاللہ شمار نہیں ہوگا. عجب مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں. عام بات کر رہا ہوں تاکہ پیغام دور تک پہنچے، ہر شخص اپنے دل پہ نہ لے لے، اور لے لے تو کوئی حرج بھی نہیں. دیکھیے عام رسم ہے ہمارے یہاں جو تہذیبی روزمرے ہیں ان میں کہا جاتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے اور جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے بھیا کہا سنا معاف کرنا. میں بھی آج آخری مجلس ہے، کل چلا جاؤں گا، مگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کبھی کہ کہا سنا معاف کرنا، میں کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا.
اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو آپ سن رہے ہیں کہ یاد رکھیں، عمل کریں۔ نہیں پڑھا قرآن، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ الحمد کا سورہ یاد ہے؟ انشاءاللہ ہر مسلمان کو الحمد کا سورہ تو یاد ہوگا۔ الحمد میں کئے آیتیں ہیں؟ 7۔ قل هو اللہ کا یاد ہے؟ قل هو اللہ میں کئے آیتیں ہیں؟ 4۔ 7 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 11۔ سونے سے پہلے ایک بار الحمد پڑھ لو، ایک بار قل هو اللہ پڑھ لو، تو پروردگار ہمیں یہی یاد ہے، معبود قبول کر لے۔ عمل کی اتنی سی بھی کوشش کریں آپ صدق نیت کے ساتھ، تو دیکھو وہ کریم کیسا نوازتا ہے۔ 10 آیتیں ہو گئی، 11 آیتیں ہو گئی۔ سورہ الحمد یاد ہے؟ سورہ کوثر یاد ہے؟ کوثر میں کیا آیت ہے؟ بسم اللہ لے کے 4۔ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے۔ 12۔ تو جو 10 آیتیں پڑھ کے سوئے وہ کبھی انشاءاللہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ خیر، اب بات آگے بڑھاؤں۔ امت قرآن میں اگر شامل ہونا ہے تو قرآن کے وفادار رہیں، قرآن کے محافظ رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد توحید حق صمدی سے جڑے رہیں۔ تمام فتنہ و فساد اور تمام اختلاف و افتراق، تمام خرافات کی جڑ یہ ہے کہ آپ توحید سے دور ہو گئے۔ توحید کو لقلقہ لسانی بنا لیا، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہہ دینا توحید نہیں ہے۔ وہ علم کلام کی تعریف ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ عرفانی توحید یہ ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ توحید یعنی تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ توجہ ہے؟ توحید کے معنی ہے، البتہ یہ لغوی معنی ہے، صرفی معنی ہے۔ وحد یوحد توحیدا، دو چیزوں کو لے کے ایک کر دینا، یا ایک چیز کی یکتائی کو محکم کرنا، محکم سے محکم تر کرنا۔ توحید یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائیں، آپ میں اور اللہ میں دوئی باقی نہ رہ جائے، من و تو کا جھگڑا باقی نہ رہے۔ اہل توحید بننے کے لیے، اہل قرآن بننے کے لیے، اہل عرفان بننے کے لیے، اہل آخرت بننے کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں؟ نبوت سے وابستگی بھی شرط ہے، اور ولایت سے وابستگی بھی شرط ہے۔ یہ سب ریاضیات کی طرح 2 2 4 کے مسئلے ہیں، الجھیے گا نہیں۔ اہل اللہ بننا ہے، اہل اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ یا اہل توحید۔ اہل توحید کوئی بن سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے بغیر؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی اہل کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ سے آشنا نہ ہو۔ اور یہی صورت اس سے آگے بھی ہے۔ مسلمانان عزیز سب کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں۔ اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل توحید اور اہل نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اختیار کیے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔
یہ ناممکن ہے. یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی اہل توحید ہو اور اسے امام حسین سے الفت و عشق نہ ہو. جو بھی قاتل امام حسین کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے یا اپنی زبان سے قاتل امام حسین کا ذکر احترام سے کرتا ہے، اس کی زبان نجس ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ قرآن کی تلاوت کرے. اسے زیب نہیں دیتا کہ قرآن کی تلاوت کرے. مگر ممکن ہے کہ کوئی یزید کے لیے ترحم کا کلمہ بھی کہے اور پھر زبان سے قرآن کی تلاوت بھی کرے. اور اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے وہی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. توحید ہونے کے لیے اہل توحید ہونے کے لیے اہل توحید ہونے کے لیے کربلا سے آشنا ہونا ضروری ہے. اہل توحید ہونے کے لیے اہل بہشت ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اہل بہشت ہونے کے لیے مجھے جنت میں جانا ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. فرمائیے کیا کروں؟ قبلہ مجیب صدیقی صاحب آپ ہی فرمائیے. اہل جنت ہونے کے لیے اہل جنت ہونے کے لیے مسلمان نہ جانے کتنی خانقاہوں میں، کتنی درگاہوں میں، کتنی بارگاہوں میں، کتنی مسجدوں میں جا کر کتنے ولیوں، خود ساختہ اماموں کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس لیے آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ ہم اہل بہشت ہو جائیں. ارے سنو، ان کی بیعت نہ کرو جن کی جنت کی خود کوئی ضمانت نہیں ہے. سنو، جملہ سنو، یاد رکھنا، اس کی بیعت کرو جسے رسول اللہ نے بالاتفاق کہا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، سید ہیں. سید ہیں، لفظ سید ہے، رسول نے کہا یہ سید ہیں. ارے لفظ مولا کے معنی بدل سکتے ہو، سید کے معنی نہیں بدل سکتے.
صاحب تشریف لائے، بہت بڑے سیاسی لیڈر، میں سیاسی لیڈروں سے ملتا نہیں ہوں بلکہ بیزار رہتا ہوں. ہاں، سیاست بری چیز نہیں ہے اگر اچھی طرح برتی جائے. سیاسی کام کرنا واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے، فرض کفایہ ہے، بشرطے کہ اس کو فرضیزہ سمجھ کے ادا کیا جائے. سیاست فرض کفایہ ہے. ملک اور معاشرے کا نظام کیسے چلے گا اگر ہر شخص سوچے کہ میں خانقاہ نشین ہو جاؤں؟ پھر زندگی کا کارواں آگے بڑھے گا، منظم ہوگا. اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، دل سوز لوگوں کو، جن کے دلوں میں انسان کی قدر ہو، انسانیت کا درد ہو، ان کو آگے بڑھنا چاہیے خود، تاکہ دوسروں کا کام کریں. یہ فرض کفایہ ہے، یہ واجب کفائی ہے. حکم شرعی یاد رکھیے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سیاست کی، دنیا کی، اس میں ظاہر ہے کہ مجھے سیاسی حضرات سے انس پیدا نہیں ہو پاتا. ابھی پاکستان کے سفر میں ایک صاحب تازہ سیاست میں کچھ کارنامہ انجام دینا چاہ رہے ہیں، کھیل کے میدان سے سیاست کے میدان میں آ گئے. خدا کرے کہ وہ انسانی سروں کو کرکٹ کی گیند نہ سمجھیں. وقت لے کر ملنے کے لیے تشریف لائے. پہلے تو میں نے عذر کیا کہ بھائی میں درویش انسان ہوں، فقیر انسان ہوں، مجھ سے مل کے کیا فائدہ ہوگا آپ کو. کہ بہرحال تشریف لائے. ان کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے. کہیں انہوں نے بیان دے دیا تھا اس سے پہلے کہ میں اگر اقتدار میں آؤں گا تو فلاں کی کہاں نظام حکومت رائج کروں گا. اور وہ ظاہر ہے کہ جس کا نام لیا تھا وہ تمام مسلمانوں میں کوئی عزت، آبرو، حرمت رکھتا ہی نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ یقین کیجئے نہیں رکھتا ہے. جو لوگ اس کی تھوڑی بہت تعریف کرتے ہیں وہ صرف ضد میں کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ دین میں اور تہذیب میں ضد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ دین میں گنجائش ہے اور نہ انسانی تہذیب میں ضد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رواداری کی تو گنجائش ہے، ضد کی گنجائش نہیں ہے. اصل تہذیب کی بنیاد رواداری پر ہے، ضد پہ نہیں ہے. تہذیب کی بنیاد، کلچر، سویلائزیشن، تمدن، تہذیب کی بنیاد رواداری پر ہے اور تعصب کی اس میں گنجائش نہیں. یہ پیغام یاد رکھیے گا، سب سے کہہ رہا ہوں. حضور سے منسوب ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے، کیا حسین حدیث ہے. اسے بھی تبرک کے طور پہ تقسیم کیجیے گا، تغرا بنوا کر، اس کے تغرے بنوا کر تبرک میں تقسیم کیجیے گا. حضرت نے فرمایا لعن اللہ من تعصب او تعصب لہ، اللہ لعنت کرے اس پر جو تعصب کرے یا جس کے لیے تعصب کیا جائے. تعصب نہیں ہونا چاہیے انسان میں، حق پسندی ہونا چاہیے. تعصب اور حق پسندی کا ٹکراؤ ہے. بہرحال ان کے ساتھ جو حضرات آئے تھے ہم نے ملاقات کی اور ہم نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے مجلس ختم ہوئی تھی اور وہ مجلس کے بعد ملنے کے لیے تشریف لائے. تو میں نے کہا کہ کاش آپ تھوڑی دیر پہلے تشریف لے آتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلتا کہ مجلس حسین کس چیز کا نام ہے. اور میں نے عرض کیا ان سے کہ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے لکھنؤ کے ایک بہت ہی عزیز القدر اور بہت ہی اچھے شاعر کا یہ شعر ہے، بہت سادہ سا شعر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، اس لیے آپ کو آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے مجلس کسے کہتے ہیں، مجلس کے آداب کیا ہیں. اور امام حسین علیہ السلام
کی شخصیت پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی اور میں نے کہا کہ دیکھیے اسے یاد رکھیے گا کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. اسے یاد رکھیے گا کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ہر خطبہ جمعہ میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. خیر میں نے سنا, پھر جو گفتگو آگے بڑھائی, پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ حدیث ہمارے ہاں ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے. جب 2-3 بار انہوں نے اصرار سے کہا تو میں نے کہا خطا معاف, پڑھی جاتی ہے سمجھی نہیں جاتی. ہمیشہ ہر خطبے میں آپ پڑھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سنیں دانشمندان, سنیں علماء, سنیں خطبہ, جتنے مناظرہ باز ہیں وہ سنیں اور یاد رکھیں. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے نا, متفق علیہ حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا ہے, وہ رسول جس نے خود جنت کی خبر دی, ورنہ آپ کو جنت کی خبر کب تھی؟ وہ رسول جس نے جنت سے آشنا کیا, جس نے جنت کی خبر دی, جس نے جنت کا وعدہ کیا, وہ رسول کہہ رہا ہے یہ میرے دونوں لال, یہ دونوں سید ہیں. سید یعنی سردار, سید یعنی آقا, سید ہیں جوانان اہل بہشت کے, یعنی جو اہل بہشت ہوگا. توجہ رکھیے گا, جوانان بہشت کے نہیں, جوانان اہل بہشت کے, جوانان بہشت کے نہیں, جوانان اہل بہشت کے, یعنی جو جنت میں جانے والوں کا, جنت کے مستحقوں کا سید و سردار ہے. وہ کون ہے؟ حسن اور حسین. ہم صوفیوں کی, ولیوں کی, فقیروں کی, درویشوں کی, ملنگوں کی, مولویوں کی, مولاناؤں کی, خود ساختہ روحانی بزرگوں کی بیعتیں کرتے ہیں کس لیے؟ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ حج کرتے ہیں کس لیے؟ ساری عبادتیں کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم جنت کے اہل بن جائیں, تاکہ ہم جنت کے اہل بن جائیں, جنت کے مستحق بن جائیں, جنت ہماری یقینی ہو جائے. جب رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں, یہ وہ ہیں جو مستحقین جنت کے سردار ہیں, تو بتاؤ تم بڑھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے یا ان سے بیعت طلب کرو گے؟ رسول اللہ نے 2-2-4 کی طرح کی بات ہے. جب رسول اللہ نے کہہ دیا یہ جوانان اہل جنت کے سید و سردار ہیں, تو اب فیصلہ ہو گیا جو جا کر ان کی بیعت کرے وہ جنتی, جو ان سے بیعت طلب کرے جہنمی. جو حسین کی بیعت کرے اہل جنت, جو حسین سے بیعت طلب کرے اہل دوزخ. مگر حدیث میں صرف حسین کا نام نہیں ہے, حسین سے پہلے حسن کا نام ہے. معیار ایک رہے گا. اب یاد رکھنا, خطبے میں حدیث پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لینا جو حسن کی بیعت کرے جنتی, جو حسن سے بیعت طلب کرے جہنمی.
مولا کے معنی تو ڈکشنری میں کئی ایک ہیں. تو من کنت مولا فہذا علی مولا میں تو گنجائش ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، مگر سید کے معنی کہیں دوست کے نہیں ہیں. سید کے معنی سردار کے ہیں. اور جب رسول نے سردار کائنات نے سید کائنات نے کہہ دیا حسن اور حسین سردار ہیں جوانان اہل جنت کے. اور دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، موضوع عجب رخ پر چلا گیا. دست ادب جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے صرف 2 نام لیے یہاں پر، حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. جوانوں رسول کی حدیث کو سمجھو. عزیزو مسلمانوں دیکھو آپس کے جھگڑے میں نہ پڑو، اپنی عاقبت کی فکر کرو. شیخ با خود باش، ہمیں چھوڑ دو، اپنی فکر کرو. ہر ایک کی قبر میں اس کے اعمال جائیں گے. دوسرے کی فکر سے پہلے اپنی فکر کرو. قرآن اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سید ہیں. سید سردار، یہ یوں ہی کہہ دیا ہے. یوں ہی جیسے آپ ہمیں جناب قبلہ و کعبہ کبھی سوچتے ہیں کیا کہیں کیا نہ کہیں، القاب لگائیں نہ لگائیں. تکلف تعارف ہیں. رسول کو ایسا اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے. اور اگر واقعی اپنے جیسے سمجھ رکھا ہے تو تف ہے تمہارے اوپر. رسول ہے، رسول نبی ہے، رسول اللہ کا فرستادہ معصوم ہے. رسول وہ ہے کہ جس کے لبوں پر مہر ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے. رسول وہی کہتا ہے جو وحی نازل ہوتی ہے. یہ رسول وہ ہے کہ جس کی ایک ایک ادا پر چشم قدرت ہے. شان رسول قرآن مجید میں دیکھیں اور اس کے بعد اپنی عاقبت سنواریں. اپنی عاقبت، کسی دوسرے کی عاقبت سنوارنے سے پہلے اپنی عاقبت. اگر ہر فرد ملت کا اپنی عاقبت کی فکر کرے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کہیں کوئی گمے نہیں چلیں گے، کوئی پتھراؤ نہیں ہوگا. اپنے نفس پہ پتھراؤ کرو، اپنے بیمار نفس کا علاج کرو. سب کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے. میں آپ جہاں تک آواز جا رہی ہے اپنی عاقبت کی فکر کرو. کب کرو گے اپنی عاقبت کی فکر؟ عاقبت کی فکر کے لیے کوئی دوسری زندگی ملے گی؟ چلو اس زندگی میں سیاست کر لیتے ہیں، اگلی زندگی میں عاقبت سنوار لیں گے. چلو اس زندگی میں گدی نشینی کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں، اگلی زندگی میں عاقبت سنوار لیں گے. کوئی دوسری زندگی نہیں ملنے والی، کوئی دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے. اپنی عاقبت کی فکر کریں، انجام بخیری کی دعا کریں. نصف شب کے بعد جب ساری دنیا سو جائے، جب کوئی تمہارے اعتراف گناہ پر گواہ نہ ہو، اس وقت تنہا رب سے ملاقات کرو. وہ رب رحیم، وہ رب شفیق، وہ رب کریم، وہ رب ستار، وہ رب غفار. اس کی ستاری کی ایک شان یہ بھی ہے، کہا دن میں آ کے ہمارے سامنے نہ گڑ گڑاؤ، رات میں آ جاؤ.
سحر میں آؤ جب سب غفلت کی نیند سوتے ہیں، اس وقت تم ہمارے پاس آ جاؤ. جو کچھ کہو گے کوئی نہیں سنے گا میرے سوا. کیا شان کریمی ہے، کیا شان ستاری ہے. خدا پرست بنو اور خدا سے عاقبت بخیری اور انجام بخیری طلب کرو. اور انجام بخیری کی بس ایک راہ ہے. کیا؟ اگر اہل جنت بننا ہے نا تو صرف سن 60 ہجری تک نہیں، قیام قیامت تک بس یہی 2 ہیں جن کی بیعت میں رہنا ہے. کس کی بیعت میں رہنا ہے؟ بیعت حسن اور بیعت حسین. سنت لبیک یا حسین. حسین کی بیعت میں رہنا ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہر سال محرم کی 1 تاریخ کو میں عرض کرتا ہوں نیا سال شروع ہوا ہے، آؤ علم تھام کے حق کی بیعت کرو. جب محرم شروع ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں علم تھام کے حق کی بیعت کرو، علم تھام کے حسین سے تجدید عہد وفا کرو. حسین کی بیعت میں رہو تاکہ کبھی کسی یزید کا خطرہ لاحق نہ ہو. حسین کی بیعت میں رہو گے تو دنیا میں بھی طاغوتوں سے بچو گے، آخرت میں عذابوں سے بچو گے. چھوٹا سا جملہ پھیل کے کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. تقریر ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور صرف یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اہل توحید رہنا ہے، اہل قرآن رہنا ہے، ہمیں امت قرآن میں رہنا ہے، ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے. اور اہل توحید ہونے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان حسینی نہ ہو اور اہل توحید ہو جائے. اب ممکن نہیں. اسی لیے قرآن مجید کے ظواہر اور بواطن، اس کے ظاہر اور باطن، ظواہر اور بطون قرآن، ظواہر قرآن اور بطون قرآن ایک عجیب و غریب ربط ہے. ظاہر قرآن عم یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں سوال کرتے ہیں نبأ عظیم سے متعلق. ظاہر قرآن کیا ہے؟ نبأ عظیم سے مراد آخرت ہے، قیامت ہے. باطن کیا ہے؟ نبأ عظیم سے مراد ذات گرامی ہے، علی ابن ابی طالب. اچھا دیکھیے، واقعی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت کمزور ہے، لیکن تھوڑی دیر کچھ عرض کروں گا. اور وہ یہ کہ ذرا اس آیت کو سمجھیں، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح اسلوب کو سمجھیں، ایک ایک کلمے کی نشست کو سمجھیں. آگیا الذی عم یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے بارے میں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبأ ہر خبر کو نہیں کہتے، کسی عظیم خبر کو، اہم خبر ہی کو نبأ کہتے ہیں. اور پھر اس نبأ کو بھی عظیم کہا جائے تو کتنی عظیم ہوگی. توجہ ہے. دوسری بات، عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس کے بارے میں یہ خود اختلاف کرتے ہیں. ذرا اس بات کو سمجھیے. ادبی بحث ہے، علمی بحث ہے،
اور عرفانیات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ علمی مقدمہ تیزی سے میں عرض کر دوں، کبھی کبھی ذرا سا ذہن پہ زور ڈالیے گا، اور مجلس میں جب آیا کیجئے تو ذہن کو تازہ کر کے آیا کیجئے، یہ سوچ کے کہ ہمیں اپنے ذہن پہ زور ڈالنا ہے، اس ارادے سے نہ آیا کیجئے کہ چلیے مجلس میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، طبیعت بہل جائے گی، نہیں، ذہن پہ زور ڈالنا ہے۔ یہ علمی مقدمہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کوئی حقیقت ہی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ وہ مختلف فی ہوتی ہے، اور کبھی، توجہ رکھیے گا، مثلاً میں عرض کروں ایک مثال، یہی مثال میں نے اتفاق سے لندن میں دے دی تھی، اس وقت بھی عرض کر رہا ہوں۔ جب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس وقت ایک اور بہت بڑے فلاسفر اور میتھمیٹیشین تھے اسی لندن میں، جن کا نام تھا برٹرینڈ رسل۔ برٹرینڈ رسل نے آئنسٹائن کی تھیوری کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد ایک ابتدائی کتاب جو اس وقت پاپولر سائنس کے طور پہ لکھی تاکہ عام انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کیا، اس کا نام رکھا ABC آف ریلیٹیوٹی۔ یہ کتاب سب سے پہلے 1925 میں چھپی تھی، ABC آف ریلیٹیوٹی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1925 میں سامنے آیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے نہ جانے کتنے ایڈیشن آئے۔ اس میں اور اس کے علاوہ دوسرے ایک مقام پر آئنسٹائن اور اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں رسل نے لکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2.5 آدمی ہیں جو اس تھیوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ معمولی ریمارک ہے، صرف 2.5 آدمی ہیں۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے اچھے اسٹوڈنٹس بھی ریلیٹیوٹی کو سمجھتے ہیں اور ریلیٹیوٹی کے میتھمیٹکس کو سالو کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب یہ بات آئی تھی تو رسل نے کہا کہ اس وقت 2.5 آدمی، پوری دنیا میں 2.5 آدمی ہیں جو سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہو، اسی طرح کا جیسے میر تقی میر کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اس وقت کتنے بڑے شاعر ہیں؟ کہنے لگے 2.5۔ اگر یہ روایت صحیح ہو، اگر یہ روایت صحیح ہو، ایک میں، ایک سودا، آدھے خواجہ میر درد۔ وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات، ایک علمی نظریہ ہے، ایک ٹھوس علمی نظریہ ہے، میتھمیٹکس کی بنیاد پر اس تھیوری کو پیش کیا گیا ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں رسل صاحب کہ اس وقت پوری دنیا میں 2.5 آدمی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ چیز مشکل تھی۔ لوگ بلا سبب اختلاف کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چیز مشکل تھی۔ کبھی حقیقت مشکل ہوتی ہے، اس بنا پر اختلاف ہوتا ہے، کبھی حقیقت ثابت ہوتی ہے، لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ 2 طرح کی صورتحال ہوتی ہے، کبھی حقیقت مشکل ہوتی ہے، ناقابل فہم ہے، دشوار، تو اختلاف ہوگا، اور کبھی مسئلہ، پرابلم مشکل نہیں ہوتا بلکہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ نبأ عظیم، توجہ رکھیے گا، النبأ العظیم، یہ نبأ عظیم خود کیا ایسی مشکل حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف کیا جائے؟ اسلوب قرآنی اس کی نفی کر رہا ہے۔ اسلوب قرآنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، توجہ رکھیے گا، تفسیری، دقیق تفسیری بحث ہے، متن سے حاق کلمہ سے، متن سے، سینہ عبارت سے کیا معنی ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، سواد لفظ سے کون سے بیاض معنی سامنے آ رہے ہیں، اس پر غور کیجئے۔
عما یتساءلون، یہ آپس میں کیا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس عظیم خبر سے متعلق؟ گویا عظیم خبر مسلم ہے، قابل اختلاف نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس کے بارے میں یہ خود اختلاف کرتے ہیں. یہ ہم کی نشست بتاتی ہے، حقیقت مختلف فی نہیں ہے، ان کی نیتوں میں فتور ہے. یہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں، حقیقت ثابت ہے، یہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اس رؤوف، اس رحیم، اس کریم رب نے جب جینوین سوالات تھے تو پیغمبر سے کہا جواب دیجئے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جواب دیجئے. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے. کئی مقامات پر ہے، یہاں یہ نہیں کہا آپ جواب دیجئے، یہاں یہ نہیں کہا آپ جواب دیجئے. اب اس اسلوب میں کلا کی معنویت سامنے آتی ہے. حقیقت ثابت اور روشن ہے آفتاب کی طرح، یہ آپس میں خود اختلاف کرنا چاہتے ہیں. کلا، اب ان سے آپ کچھ نہ کہیں، انہیں خود پتہ چل جائے گا. جب حقیقت کی ضرب پڑے گی. کلا سیعلمون، یہ خود جان جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ بتائیے. کیا اسلوب بدل گیا؟ وہاں جب تھا یسألونک تو کہا قول، آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیجئے. یہاں یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، اچھا چھوڑ دیجئے. کلا، عجیب اس کلمہ کلا کو کس طرح استعمال کیا ہے. کلا، اب یہ آپ کی رحمت اور رافت کے مستحق نہیں ہے. سیعلمون، انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون، اور پھر انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی دوہری قیامتوں سے گزریں گے. ایک یہاں قیامت صغریٰ برپا ہوگی، ایک وہاں قیامت کبریٰ برپا ہوگی. بس گفتگو سمیٹ دیں. آخرت، قیامت ایک ثابت حقیقت ہے. اگر کسی نے توحید کو قبول کیا ہے اور توحید سمجھ میں آ گئی ہے، حقیقت توحید منکشف ہو گئی ہے، تو حقیقت توحید کے ساتھ لازمہ ہے کہ انسان نبوت کو قبول کرے، امامت کو قبول کرے، عدل الہی کو قبول کرے اور آخرت کو قبول کرے. اختلافی چیز نہیں رہ جاتی. جہاں اللہ کو قبول کیا، آخرت اختلافی چیز رہ نہیں جاتی. اس منطق کو یاد رکھیے گا. جہاں اللہ کو قبول کیا، رسول اللہ اختلافی نہیں رہ جاتے. جہاں اللہ کو قبول کر لیا، وہاں ولی اللہ اختلافی نہیں رہ جاتا. توجہ ہے؟ اللہ کو قبول کر چکے. نبوت ہو یا امامت ہو یا آخرت، وہیں سمجھ میں نہیں آتی جہاں پہلے ہی منزل میں توحید سمجھ میں نہ آئی ہو. یہ تلازم ہے، تلازم وجودی بھی، معنوی بھی، منطقی بھی، کلامی بھی تلازم ہے. اگر توحید حق سمجھی سمجھ میں آ گئی، توحید، تو عدل سمجھ میں آئے گا، رسالت سمجھ میں آئے گی. بالکل راستہ روشن ہوتا چلا جائے گا، راستہ روشن ہوتا چلا جائے گا. توحید خود نور ہے، نور. توحید نور ہے. نور کا کام ہے راہ کو روشن کرنا. نور کا کام ہے راہ کو روشن کرنا. توحید اگر سمجھ میں آ گئی تو نبوت اور عدالت اور امامت اور آخرت سب سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، اور ظاہر اس آیت کا النبأ العظیم، میں نے عرض کیا ظاہر آخرت، باطن علی ابن ابی طالب. کیوں علی ابن ابی طالب؟
حقیقت توحید ہی منکشف نہ ہو تو حقیقت محمدیہ کو کیا سمجھیں گے؟ اور جب حقیقت محمدیہ روشن نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو پھر حقیقت علویہ کیا سمجھ میں آئے گی؟ لیکن حقیقت یہ یاد رکھیے، خود کلمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ ولایت و امامت و خاص طور پر مقام اور مرتبہ امیر المؤمنین جس طرح واضح ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے میں بہت دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، میں التجا کروں گا دست ادب جوڑ کر، تعصب کی اینک اتار کر بیمار خودی کا علاج کر کے خدا کا خوف کیجئے، اپنی عاقبت سنواریے، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا علی کیا ہے۔ علی وہ حقیقت ہے کہ اس کا ظاہر ہی قیامت ہے۔ کم سے کم قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں۔ اچھا، اسے النبأ العظیم کیوں کہا گیا؟ یہ اسم گرامی مولا کا کیوں ہے قرآن میں النبأ العظیم؟ امیر المومنین علیہ السلام کو النبأ العظیم کیوں کہا گیا؟ ولایت علی کو النبأ العظیم کیوں کہا گیا؟ عظیم خبر، وہ بھی عظیم جو نمایاں ہے، آشکارا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی قسم مولا امیر المومنین کی ولایت کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس پر کوئی دو انسان بھی اختلاف کر سکیں، ہے نہیں ایسی چیز۔ ایک دو مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، ایک دو اسلوب میں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر ضرور وہ حضرات جو ایسی روایتوں کو بالکل سرے سے قبول نہیں کرتے، اور دراصل روایتوں کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ قرآن مجید کا فہم نہیں رکھتے، اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے، میں دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے تقریر ختم ہو جائے، لیکن وہ ہو نہیں پائے گی۔ صبر سے سن لیجئے گا۔ اب آج آخری تقریر ہے، کل میں لکھنؤ میں رہوں گا نہیں، اور بس بہت زیادہ شکایت ہوگی تو جن لوگوں نے بلایا ہے ان سے سمجھ لیجئے گا۔ جن لوگوں نے دعوت دی ہے یہ یہیں لکھنؤ کے ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے، ان سے آپ حضرات اپنا حساب کتاب کر لیجئے، وہ مجھے کہہ لینے دیجئے، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خلق ہوا۔ اب یہیں پر ساری فزکس، ساری کاسمولوجی، ساری ایسٹرو فزکس، ساری ایسٹرو بایولوجی، ساری منطق، لاجک، آنٹولوجی، فلسفی سب زیر سوال آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے نور محمد خلق ہوا، کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساری کائنات خلق ہوئی، افلاک خلق ہوئے، زمینیں، سیارے، ستارے سب خلق ہوئے، اور اس کے بعد زمین پر زندگی رویدہ ہوئی اور رینگنے لگی، پھر چلنے لگی، پھر اڑنے لگی، اور پھر انسان تک بات پہنچی، اور پھر آدم کا وجود سامنے آیا،
اور اس کے بعد نبوتوں کا سلسلہ رہا، اور سب سے آخر میں وہ نور جو سب سے پہلے خلق ہوا تھا، وہ سب سے بعد میں، سب کے بعد اس کائنات میں، اس دنیا میں شکل بشری میں پیش کیا گیا، بھیجا گیا، بھیجا گیا، بھیجا گیا، بھیجا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات آپ حضرات، حضرت مولانا کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم، پروردگار ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے، ان کی تقریریں اگر آپ کو یاد ہوں گی تو یہ جملہ ان سے بھی سنا ہوگا آپ نے، کہ آپ تمام نبیوں میں اور اپنے نبی میں فرق اگر دیکھنا ہو تو قرآن میں جا کر دیکھیں۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہر نبی کو کے لیے جعل کا لفظ آیا ہے، کہ ہم نے نبی بنایا، ہم نے آدم کو بنایا، ہم نے نوح کو بنایا، ہم نے ابراہیم کو بنایا، ہم نے موسیٰ کو بنایا، ہم نے عیسیٰ کو بنایا۔ ختمی مرتبت کے لیے بنایا کا لفظ نہیں ہے، بعثا کا لفظ ہے، ہم نے بھیجا، یعنی بن چکے تھے پہلے، بھیجا بعد میں۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف ہے، حدیث نہیں ہے کہ ضعیف ہے، تاریخ نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں جس نبی کا ذکر ہے کلمہ جعلہ کے ساتھ ہے، جہاں جہاں ہمارے پیغمبر خاتم کا ذکر ہے بعثا کے ساتھ ہے۔ بعثا یعنی بھیجا، جعلہ یعنی بنایا، ٹھیک ہے؟ تو جسے سب سے پہلے بنایا تھا اس کے لیے بھیجا کا ہی کلمہ مناسب تھا نا۔ اچھا یہ سب تو ہے، مگر اس کو سائنٹیفکلی پروف کیسے کیا جائے، لاجیکلی کیسے پروف کیا جائے، فلاسفیکل آرگومنٹ کیا ہوگا اس پر، ذہن اور قلب کو مطمئن کیسے کریں کہ یہ بات صحیح ہے۔ یہ نور تھا تو کہاں تھا، یہ نور تھا تو کس شکل میں تھا، کس صورت میں تھا، کس پیکر میں تھا، تنہا تھا یا پھر کوئی اور بھی تھا؟ اب پھر پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، مسلمان علماء نے نقل کی ہے، پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، پھر میرے نور سے میرے بھائی علی کا نور خلق کیا۔ یہ سب ضعیف روایتیں نہیں ہیں، جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کی عقل کی کمزوری ہے، حدیث کی کمزوری نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی کا نور خلق کیا، خمسہ نجبہ کا نور خلق ہوا، ائمہ 12 کا نور خلق ہوا۔ اور سنیے جناب ابو ذر غفاری کا ایک مکالمہ جناب امام حسین سے سنیے۔ جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ پوچھا، جناب ابو ذر نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے، آقا جب کچھ نہ تھا تو آپ کہاں تھے، کس شکل میں تھے؟ جناب ابو ذر اور امام نے جواب دیا ہے کہ کننا اشباح نور، ہم نور کے پیکر تھے اور عرش رحمان کے گرد طواف کرتے تھے اور ملائکہ کو حمد و تسبیح و تہلیل سکھاتے تھے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، جوانوں عزیزوں دست ادب جوڑ کر، کوئی مبالغہ نہیں ہے، نہ کوئی جعلی حدیث ہے، یہ سب حکمت کی بنیادوں پر یہ طالب علم آپ کے سامنے گزارش کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ اچھا، عالم نور، پھر جناب آدم خلق ہوئے تو حضور نے کیا فرمایا دوسری حدیث؟ یہ حدیث تمام مسلمان نقل کرتے ہیں، بیشتر محدثین نقل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین
مائے والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت نبی تھے مصطفیٰ. اور خود مصطفیٰ نے فرمایا علی کے متعلق کہ یہ امیر المؤمنین اس وقت بھی تھے کہ جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. اچھا بھائی بس تھوڑی دیر صبر کر لیجئے اور شاید چند جملے کہہ دوں گا تو ساری تقریریں مربوط ہو جائیں گی. کل جو میں نے گزارش کی تھی وہ بھی بات، اب یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں، یہ سب مقدمات ہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. حضور نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اچھا جب اس وقت تھے تو اس وقت کو ہم کسی صورت سے درک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پرسیپشن میں لا سکتے ہیں، ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آرگومنٹ کر سکتے ہیں اس پر؟ کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی لاجیکل بات؟ ہاں کیوں نہیں، دلیل بھی قائم کر سکتے ہیں اور ہے، اور دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ بات ہے ازل کی. کس کی؟ ازل کی. ازل کے لفظ سے تو سب واقف ہیں نا، لیکن معنی بتائیے ازل کے کیا ہیں؟ ازل یعنی زمانے کا آغاز ہے نا، ازل کے یہ معنی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے زمانہ ایک لمبی لائن ہے، ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر دی آپ نے، ایک لمبا دھاگا، ایک خط طویل، ایک رسی جس کے ایک سرے کو آپ نے ازل کہا، دوسرے سرے کو ابد کہا، اور درمیان کو آپ نے زمان اور وقت کہا. یہ غلط تصور ہے. اگر ازل اس رسی یا اس خط کے آغاز کا کوئی ایک ٹکڑا ہے تو وہ ہو گیا محدود، اور محدود ازل نہیں ہوتا. ازل محدود نہیں ہے، اور ابد وہ بھی محدود نہیں ہے. زمان محدود ہے. مسئلہ سمجھیں. کل کیوں میں نے کہا تھا تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم پر غور کیجیے. نظریہ تثلیث زمان و تثلیث وقت جو حضرت میر باقر داماد کے نظریہ حدوث دہری کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. میر باقر داماد وہ فلسفی ہیں جن کی کتاب تقریباً 150-200 برس تک پوری دنیا میں، مسلمان دنیا میں، تمام مدرسوں میں فلسفی کی آتھینٹک بک اور ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی رہی. لکھنؤ کے فرنگی محل میں بھی پڑھائی جاتی تھی، دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی تھی، دہلی میں بھی پڑھائی جاتی تھی، لاہور میں پڑھائی جاتی تھی، ایران میں پڑھائی جاتی تھی، عراق میں پڑھائی جاتی تھی، جہاں سمرقند میں پڑھائی جاتی تھی، ہرات میں پڑھائی جاتی تھی، جہاں جہاں اس وقت کے حوزہائے علمیہ تھے، سب جگہوں پر فلسفی کی ٹیکسٹ بک کے طور پر میر باقر داماد کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. اب افسوس ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی. میر باقر داماد نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کا نام تھا نظریہ حدوث دہری. اگر اس نظریے کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے سائنسی مسائل بھی حل ہو جائیں، بہت سے فلسفیانہ پرابلم سالو ہو جائیں، بہت سے ایسٹرو فزکس کے تھیورم سالو ہو جائیں، اور ساتھ میں بہت سے عرفانی مسئلے بھی حل ہو جائیں. بس 2-3 جملوں میں سمیٹ رہا ہوں بحث. یہ نہ سوچیے گا کہ گھنٹے بھر کا اور درس ہوگا اس موضوع پر، نہیں، بس آپ صلوات پڑھ کے مجھے تھوڑا سا سہارا دیں.
اب ذرا بس تیزی سے ذہین مجمع اور ذہین طالب علم اور ذہین سامع تمہید میں وقت زیادہ صرف کرتا ہے اور اصل مسئلے پر منٹوں سیکنڈوں میں بات ہو جاتی ہے نا. یہ تعلیمی تجربے کا مسئلہ ہے. جو اصل مسئلہ ہوتا ہے تھیورم سالو کرنے میں منٹ سیکنڈ لگتے ہیں, تمہید میں وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سمجھیے پہلا مسئلہ کیا ہے. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہوا تو کہاں رہا, کس شکل میں رہا, کتنے عرصے رہا. نور پنجتن نور چہاردہ معصومین تھا, کچھ نہ تھا تو ان کے انوار تھے. انہیں اپنی طرح خاکی و خاتی نہ سمجھیں, یہ نوری ہیں, یہ نوری ہیں. اور اسی لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس جسارت کی کہ میر انیس کی سرزمین پر, میر انیس کی زمین میں ایک مطلع گزارش کرتا ہوں. میر انیس کا وہی سلام جس کے متعلق کسی دبستان انیس ہی کے شاعر نے کہہ دیا تھا کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل, اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو. اس کا مطلع یاد ہے نا, آج دن میں بھی میں نے گزارش کی تھی جہاں وہاں یہ مطلع گزارش کیا تھا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. اسی زمین کو ذہن میں رکھیے, یہ دو مصرے یاد رکھیے گا ہدیے کے طور پر کہ زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو. زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو, فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. پیکر تھے, عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے اور ملائکہ کے معلم تھے. ملائکہ کو سکھاتے تھے کہ حمد کیسے کی جاتی ہے, تسبیح کیسے کی جاتی ہے, تقدیس کیسے کی جاتی ہے, تکبیر کیسے کہی جاتی ہے. جبرائیل کو نہیں معلوم تھا الحمدللہ کیسے کہیں, علی نے سکھایا. اچھا ٹھہر کے ذرا سا ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. آپ نے بعض خطیبوں سے, بعض مقرروں سے ایک عجیب و غریب جملہ سنا ہوگا, حالانکہ یہ دل نہیں چاہتا کہ یہ بھی کہوں لیکن کہنا پڑ رہا ہے. جب شیطان کے بعض فضائل بیان کرتے ہیں, ہاں تو یہاں تک کہتے ہوئے میں نے سنا ہے, غلط ہے مگر سنا ہے, کہ شیطان جب اس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تو مردود و ملعون ہو گیا, ورنہ اس سے پہلے تو وہ ملائکہ کی صف میں تھا بلکہ معلم الملکوت تھا. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, باطل بیان ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ جو شیطان کو معلم ملکوت کہنے کے لیے تیار ہیں, علی کو استاد جبرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے. شیطان کے لیے کہے جاتے ہیں معلم ملکوت تھا, معلم ملکوت تھا. کیا گستاخی ہے, کیا نادانی و بے معرفتی ہے, کیا شیطنت ہے.
شیطان معلم ملکوت تھا؟ نعوذ باللہ. کیا نوری بندوں کو ناری سے درس حاصل کرنے کی احتیاج ہے؟ فرشتے نوری ہیں، ملائکہ نوری ہیں، شیطان ناری ہے، ماہیت میں بھی ناری ہے، عاقبت میں بھی ناری ہے. شیطان ناری ہے. ہاں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں استاد جبرائیل. سنیے روایت مجھ سے. حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، جبرائیل تھے تشریف فرما. امیر المومنین آئے، داخل ہوئے. جیسے ہی علی کو دیکھا جبرائیل نے، جبرائیل فوراً ادب سے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا جبرائیل تم اس جوان کا ادب کرتے ہو؟ کہا کیسے ادب نہ کروں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور خلق کر کے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، میں حیران تھا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس وقت یہی جوان آیا اور اس نے کہا کہ کہہ دو کہ تو رب جلیل ہے، میں جبرائیل ہوں. جوانوں، معرفت ائمہ کم نہ ہونے پائے. یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں، یہ عقیدت کی باتیں نہیں ہیں، یہ اندھے عقیدے نہیں ہیں. اسی جوان نے کہا تھا یا رسول اللہ جس نے مجھے سکھایا ہو وہ میرا استاد ہے، میں اس کا احترام نہ کروں گا؟ حضور مسکرائے. یہ سب کس عالم کی باتیں ہیں؟ کب ہوا یہ سب؟ دامن ازل میں. ازل کیا ہے؟ ازل، آپ ازل کو بھی ایک سیگمنٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں؟ ٹائم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وقت الگ ہے، زمان الگ ہے، ازل الگ ہے. کیا ہے؟ اچھا یہ تو ازل کی باتیں ہوئیں. عرش الہی ازل سے ہے، نور مصطفیٰ ازل سے ہے، علی مرتضیٰ ازل سے ہے، حسن و حسین ازل سے ہے، نور زہرا ازل سے ہے. ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور ابد میں کیا ہوگا؟ توجہ رہے، توجہ رہے. ابد، وہ جو سوال 2 دن میں نے چھیڑا، ذکر کیا، جواب نہیں دیا نا، اور کل ٹریلوجی آف ٹائم چھیڑا اور جواب نہیں دیا. اب سب سم اپ ہو رہا ہے یہاں پر. اور وہ یہ ہے کہ وہ جو پوچھا تھا ایک بزرگان نے، مولانا صاحب ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھ لیا آپ کی جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ دامن ابد میں. جنت کہاں ہے؟ دامن ابد میں. اچھی طرح سمجھیں، یہ فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے، یہ وجودی حقائق ہیں. جنت کہاں ہے؟ دامن زمان میں نہیں ہے، دامن ابد میں ہے. اچھا، اسی لیے کہتے ہیں نا شہید کو ابدی زندگی ملتی ہے. جو جنت میں جائے گا ابد الآباد تک رہے گا، ہے نا. یہ ابد الآباد، ابد کیا ہے؟ اگر ابد بھی محدود ہو جائے تو ابد نہیں ہے. ازل محدود ہو جائے تو ازل نہیں ہے. محدود ہو جائے گا تو زمان کہلائے گا. ازل بھی نامحدود، ابد بھی نامحدود. توجہ رہے، درمیان میں ہے زمان. تو پھر اس کاسمولوجی کی جیومیٹری کیسے بنے گی؟ سب کے لیے ذرا مشکل ضرور ہے یہ، لیکن جو بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس میں بھی جو جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے، جو تھیورمز پڑھائے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیس کا بھی مسئلہ جو ہوتا ہے اس میں ایک جیومیٹری ہے، اس کائنات کی ایک جیومیٹری ہے. اس کی جیومیٹری کیسے بنے گی؟ ازل نامحدود، ابد نامحدود، زمان محدود.
ہم ہیں کہاں؟ عالم زمان میں. نور مصطفیٰ کہاں تھا؟ عالم ازل میں. رہے گا کب تک؟ عالم ابد تک. ہمیں اگر نجات مل گئی تو ہم کب تک رہیں گے؟ عالم ابد تک. تو یہ جیومیٹری ہے کیا؟ کہاں ہے؟ کیسے طے کریں یہ؟ جنت کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ ازل میں ان کا نور کہاں تھا؟ ابد میں ہم کہاں ہوں گے؟ ہے نا سوالات، جینوین سوالات. اس کا جواب ہے تھیوری آف ٹریلوجی آف ٹائم. اب بالکل سمپل سی بات ہے. ایک دائرہ کھینچیے، گول دائرہ، گول دائرہ. اس دائرے کا نام ہے زمان. اس ایک دائرے کے اوپر ایک اور دائرہ کھینچ دیجیے، اس سے بڑا. اس کا نام ہے دہر. اس سے بڑا ایک اور دائرہ کھینچ دیجیے، اس کا نام ہے سرمد. دہر کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، سرمد کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، وقت کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے. عربی زبان میں وقت کی حقیقت اور وقت سے متعلق کانسیپٹ کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں. عصر، اجل، امد، دہر، زمان، سرمد اور بہت سے الفاظ ہیں. لیکن اس وقت ہمیں حقیقت حیات کو، حقیقت کائنات کو سمجھنا ہے اور مسئلہ حل کرنا ہے کہ ازل کیا ہے، ابد کیا ہے، اور یہ جنت ہے کہاں، اور جنت اس وقت ہے یا خلق ہوگی. یہ سب علم کلام کے جنوین بحثیں ہیں. جنت آج وجود رکھتی ہے یا خلق ہوگی؟ دوزخ آج ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی بعد میں خلق فرمائے گا؟ سنو ان تمام چیزوں کا جواب. مختصر جواب آج یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹریلوجی سمجھ میں آ گئی تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، نظر کیسے آئے گا. کچھ چیزیں اس پہلے دائرے میں ہیں، چھوٹا دائرہ جو بیچ میں ایک سرکل بنایا، کچھ چیزیں اس میں ہیں. کچھ چیزیں اس کے باہر جو بڑا سرکل بنایا اس میں ہیں. کچھ چیزیں جو اس کے باہر سرکل ہے اس میں ہیں. یہ سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں. اچھا، جو سب سے بیچ میں سرکل ہے اس میں جو ہے وہ اپنے اوپر والے سرکلز کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن جو اس سے اوپر والے سرکل میں ہے وہ نیچے والے سرکل کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. دیکھ بھی سکتا ہے، کنٹرول بھی کر سکتا ہے. دیکھ بھی سکتا ہے، کنٹرول بھی کر سکتا ہے. اور جو اس سے بھی اوپر کے سرکل میں ہے وہ ان دونوں سرکل کے وجودات کو دیکھ بھی سکتا ہے، کنٹرول بھی کر سکتا ہے. توجہ ہے؟ اتنی سمپل بات سمجھ لیجئے اور بحث بعد میں ہوگی، دلیلیں اور پیش کر دوں گا. وجداناً یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلے ہی جملے میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بیچ میں ہے بالکل محدود، وہ اپنے سے بڑے دائرے میں رہنے والے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، برت بھی نہیں سکتا، کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. اور اس سے اوپر والے دائرے میں رہنے والا یہ بیچ والا اس بڑے دائرے والے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا. لیکن جو اوپر کے دائرے میں ہے وہ تمام دائروں کو دیکھ بھی سکتا ہے، کنٹرول بھی کر سکتا ہے، برت بھی سکتا ہے. توجہ ہے؟ اسی لیے نور اور دو، یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ عرفان کی زبان میں اگر عرض کر دوں کہ ازل کی ایک ڈیفینیشن یہ، ازل کیا ہے؟ ازل باطن زمان کا نام ہے اور ابد اس باطن کے باطن کا نام ہے. رہنے والا یا دامن سرمد میں رہنے والا یہاں آ جائے تو وہ خود دیکھ بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے. دیکھ بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے. بس
فضائل ختم ہو گئے، ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ اب سمجھو حسین کیا ہے، جس نے شب عاشور چراغ گل کر دیا تھا، اور جب اصحاب کی آزمائش ہو گئی تو کہا اچھا اپنے مقامات جنت میں دیکھنا دینے کے بجائے کہتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ اللہ اللہ، مناظرے نہ کیجئے، لوگوں کے دلوں کو بیدار کر دیجئے، دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، انسان محبت کا بھوکا ہے، انسان سے محبت کیجئے، انسان سے دل سوزی کے ساتھ اس کے دل کو روشن کر دیجئے، نور محبت سے دل کو روشن کر دیجئے۔ کوئی مناظرے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور جب کوئی کہیے اپنے دل سے پوچھو نا، دل سے پوچھو یزید کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا حسین کے ساتھ؟ دل سے پوچھو۔ حسین نور ازل نور ابد، حسین نور قرآن، حسین نور توحید، حسین نور اسلام، روح اسلام، جان اسلام۔ حسین کے ذکر پہ جھگڑا نہ کرو، حسین کے ماتمیوں تم بھی کسی سے جھگڑا نہ کرو، اور جو رسماً ماتم نہیں کرتے اگر وہ مسلمان ہیں تو ماتمیوں پہ پتھر نہ برسائیں۔ کربلا میں یزیدی تھے جو پتھر برساتے تھے، تاریخ میں ہے جو حسین کو قتل کرنے آتے تھے، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ پتھر برساتے تھے۔ ایسا نہ کرو، اپنے عمل سے گواہی دو تم خدا را کس کے ساتھ ہو، مظلوم کے ساتھ ہو یا ظالم کے ساتھ ہو۔ تاریخ میں اپنا نام کس کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہو، عاقبت میں کس کے ساتھ حشر چاہتے ہو؟ ہم تو دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسین کے ساتھ زندہ رکھ، آخرت میں بھی حسین کے ساتھ محشور فرما۔ حسینیوں پر ظلم کرنے والوں بتاؤ تم یزید کے ساتھ محشور ہونا پسند کرو گے؟ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہے، تم یزید کے ساتھ قیامت میں محشور ہونا پسند نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو آؤ حسین کی بیعت کر لو، حسین کی بیعت کر لو، حسین کی بیعت۔ حسین سید شباب اہل جنت ہے۔ بس گفتگو ختم ہو۔ اگر دنیا سنوارنی ہے تو حسین کے ساتھ رہو، آخرت سنوارنی ہے تو حسین کے ساتھ رہو۔ وہ حسین جس کی مصیبت پڑھنے کے لیے، جس پر گریہ کرنے کے لیے کسی مبالغہ آمیز روایت کی ضرورت نہیں ہے، شقی سے شقی انسان بھی حسین کا نام سن کے گریہ کرنے لگتا ہے۔ دیکھو ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کروں، بس اشارہ، حسین کا واقعہ اتنا المناک ہے کہ اس میں کسی اضافی مبالغہ آمیز روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کیا عالم تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے ایک بزم سجی ہوئی تھی، ایک ظالم حاکم بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بزم کہیں اور نہیں، شام میں تھی، شام میں یہ بزم تھی، اور وہاں کا حاکم شراب خوار بھی تھا، سنگ دل بھی تھا، شقی بھی تھا، اور اس کا دربار سجا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں کچھ قیدیوں کو بلایا تھا، اس میں کچھ عورتیں تھیں جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ ایک جوان تھا، بس ایک جوان، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں خاردار توق تھا، اور تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیر سے جکڑ دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ یہ اسیر کھڑا ہوا تھا، دربار کا درباری تنخواہ دار ملازم خطیب منبر پر گیا، اس نے ان اسیروں کا اور دل دکھایا،
اسیروں کی توہین کی، اسیروں کے گھر کے جو لوگ قتل کر دیے گئے تھے ان کی مذمت میں تقریر کی، اس خاندان کی مذمت میں تقریر کی، رسول اللہ کی توہین ہوئی، اہل بیت رسول کی توہین ہوئی۔ یہ جوان سنتا رہا خاموش، اور اس کے بعد جب مقرر ممبر سے اترا تو اس جوان نے کہا او خطیب، اگر کوئی اور ہوتا دیکھو اللہ والا جو ہوتا ہے، جو اہل توحید ہوتا ہے، جو انسان کامل ہوتا ہے، وہ کیسے کیسے حالات میں کیسی کیسی گفتگو کرتا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑا کرنا معجزہ الگ ہے، سورج کا پلٹا دینا معجزہ الگ ہے، سنگریزوں کو اپنی ہتھیلی پہ لے کر کلمہ پڑھوا دینا معجزہ ہے، در خیبر کو اکھاڑ لینا معجزہ ہے، پتھر پہ علم گاڑ دینا معجزہ ہے، مگر ایسے اندوہناک ماحول میں ہوش و حواس کو سلامت رکھ کر صرف وہ جملے کہنا کہ جو میزان مشیت پر کھرے اترے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا او خطیب تو جھوٹا ہے، میرا باپ ایسا نہیں تھا، میرا دادا ایسا نہیں تھا، ہم پہلے ہی سے اسیر ہیں، تو نے اور ہمارا دل کیوں دکھایا؟ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ ایک جو اللہ کا نمائندہ تھا، حجت حق تھا نا، ایک جملہ کہا او خطیب تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کی رضا بیچ دی۔ کیا پیغام دین ہے، کیا پیغام توحید ہے، کس ماحول میں یہ جملہ ہو رہا ہے، کس ماحول میں درس دیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے دل سوزی، اس کا نام ہے ہمدردی۔ کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، بلکہ دل سوزی سے کہنے جس سے ہدایت پا جائے یہ شخص، او شقی، او بد نصیب، او بدبخت، تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کی رضا بیچ دی۔ اور اسی کے ساتھ او شقی، تو نے مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کی رضا بیچ دی۔ یہ جملہ کہنا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ کیسے حالات ہیں، کیا جملہ فرمایا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ علی کے پورے توحیدی خطبے کے برابر ہے، امیر المومنین کے پورے خطبہ توحیدی کے برابر ہے سید سجاد کا یہ چھوٹا سا جملہ۔ یہ تو اس نوکر سے کہا، اور اس کے حاکم سے کیا کہا؟ اس سے بھی پلٹ کے یہی جملہ کہا کہ اب کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ ان لکڑیوں پر جا کر وہ بات کہوں جس سے خدا راضی ہو جائے؟ اللہ سید سجاد کے یہ جملے معجزہ ہیں۔ شقی انکار کر رہا ہے، دربار کہہ رہا ہے نہیں، اسے جانے دو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، جانے دو ممبر پر، یہ جو کہنا ہے کہنے دو، ہم سننا چاہتے ہیں اسے، ہم سننا چاہتے ہیں اسے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ جب ہر طرف سے دربار میں شور اٹھا، مجبور ہوا، کہا اچھا جاؤ، تمہیں جو کہنا ہے کہو۔ سید سجاد ممبر پہ گئے اور اس کے بعد کیا کہا؟ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں۔ حمد کے چند فقرے کہے، اس کے بعد اپنا تعارف کرایا، 2-3 فقروں میں نبوت کا تعارف کرایا، امامت و ولایت کا تعارف کرایا، خاتم النبیین کا ذکر کیا، سید الاوصیاء کا ذکر کیا، اور اس کے بعد مقام مسائل میں بس 3-4 جملے کہے تھے کہ کوہرام برپا ہو گیا۔ اسی کیفیت میں بس یہ کہا کہ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا نام علی مرتضیٰ ہے،
اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، میں اس کا فرزند ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں پسے گردن سے قتل کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے سر سے عمامہ لوٹ لیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بس کوہرام برپا ہو گیا. حسین کے مصائب کے لیے، حسین کے مصائب کے لیے کسی مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار ہمارے جوانوں میں علم و ایمان کی دولت ودیعت فرما. پروردگار یہ جوان ایسے بیدار ہو جائیں کہ یہ اپنی بھی عاقبت سنوار لیں، اپنے بزرگوں کی عاقبت بھی سنواریں، اپنے آئندہ نسلوں کی عاقبت بھی سنواریں. پروردگار ہماری یہ عبادت عزا قبول فرما. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی حسین کے ساتھ محشور فرما. معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما. ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچم لے.